بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. جی، جیسا کہ ہم لوگ تحسین السیرہ کتاب پڑھ رہے تھے، اور اس میں مکی زندگی سے متعلق ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے سامنے اب تک بہت ساری باتیں آئیں، اور آخر سبق ہم نے جو پڑھا تھا وہ عرب کون لوگ تھے، عرب لوگوں کی اقسام کتنی ہیں، اصلی عرب کون ہے جو، اور وہاں جو آ کر بس گئے وہ لوگ کون ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ جی، تو اس کے بعد ہمارے سامنے یہاں نیا سبق جو ہے وہ ہے اس کی ٹاپک، عنوان مکہ میں شرک کی ابتدا۔ جی، تو اب تک کیا بتایا گیا؟ دنیا میں عرب کا پس منظر ہمارے سامنے رکھا گیا، عرب قوم کون ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، اور پھر عرب لوگ کیسے بسے اور کون کون ہے بتایا گیا، پھر اس سے جڑے ہوئے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور اسماعیل علیہ السلام کی شخصیت اور بہت ساری چیزیں یہ بتائی گئی، اور پھر ہمیں نقشے کے ساتھ سمجھایا گیا کہ مکہ مدینہ وغیرہ یہ سارے نقشے میں ہمیں بتائے گئے۔ تو اب اتنا سارا یعنی عرب کے بارے میں جان لینے کے بعد اب ہماری جو خاص ٹاپک ہے، پورے عرب سے متعلق ہمارا موضوع نہیں ہے، بلکہ پورے عرب کی تاریخ ہم نہیں پڑھ رہے، بس یہ بنیادی باتیں ہم عرب کے بارے میں معلوم کی ہیں۔ اصل ٹاپک، اصل کس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہے؟ مکہ کے بارے میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں، اسی لیے مکہ ہمارا خاص ٹاپک ہے، اس کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ معلوم کرنا ہے۔ تو اب یہاں پر تو ٹاپک بتا رہے ہیں مکہ میں شرک کی ابتدا۔ تو مکہ میں شرک کیسے شروع ہوا، شرک شروع کرنے والا مکہ میں کون تھا، اس بارے میں یہ سبق ہے۔ تو کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سے دنیا کے مختلف علاقوں جیسے عراق، شام، مصر وغیرہ میں رفتہ رفتہ شرک عام ہو چکا تھا۔ جی، تو نوح علیہ السلام جو سب سے پہلے رسول ہیں جو لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آئے تھے، اور ان کی تقریباً 10 نسلوں کے بعد شرک عام ہو چکا تھا لوگوں میں، ویسے ہی رفتہ رفتہ شرک پھیلتے ہوئے دنیا میں کیا ہوا، عراق میں بھی عام ہوا، شام کے علاقے میں بھی عام ہوا، مصر کے علاقے میں بھی عام ہوا، ایسے ہی دوسرے تمام یعنی مختلف ممالک میں آہستہ آہستہ شرک پھیلتا گیا، لیکن مکہ مکرمہ اس سے پاک تھا۔ یعنی مکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ابھی تک شرک سے پاک کر کے رکھا تھا، وہاں پر شرک نہیں ہوتا تھا۔ سب سے پہلے تو وہاں لوگ ہی نہیں بستے تھے، اصل بات تو یہ ہے کہ لوگ ہی نہیں بستے تھے، تو شرک کرے گا کون اور کس کے ساتھ شرک ہوگا؟ لیکن بعد میں جب مکہ میں حاجر علیہ السلام اور آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اور وہ دونوں وہاں بسے، اور جب کنواں وہاں پہ چشمہ جاری ہوا تو بعد میں بہت سارے لوگ آ کر وہاں بسنے لگے، تو آہستہ آہستہ مکہ کی آبادی بہت ساری ہو گئی۔ تو اب جو لوگ تھے وہاں پر وہ تو فطرت پر باقی تھے،
یعنی دین حنیف پر باقی تھے. دین حنیف یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہی ابراہیم علیہ السلام کا دین ان کے اندر تھا، ان کی بیوی اور بچے میں، اور وہی مطلب آگے نسل ان کی چلی تو وہی دین ان کے اندر باقی رہا، اور وہ دین حنیف لوگوں میں چلتا رہا، اسی پر لوگ باقی رہے اور توحید پر باقی رہے. یہ تو ایک مدت تک رہا، لیکن اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ اس سے پاک تھا شرک سے، حتیٰ کہ عمرو بن عامر بن لحی، جی یہ ایک شخص تھا، شخص کا نام کیا ہے؟ عمرو بن عامر بن لحی. جی یہ نام اچھے سے آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو شخص تھا عمرو بن عامر بن لحی، اس کا جو دور تھا مکہ میں، یہ 306 سے 379 عیسوی تک، جی عیسوی تاریخ ہے یہ. یہ جو سال ہیں، اتنے سالوں کی درمیان کی جو مدت ہے، یہ اس کا دور تھا. یعنی اس دور میں یہ مکہ کا سردار تھا، مکہ مکرمہ میں یہ سردار تھا. جیسے آپ کہہ لیجئے وہاں کا پی ایم تھا، یا کچھ بھی پی ایم، کچھ بھی سردار، مطلب اس کی نگرانی میں ہی سارا مکہ چلتا تھا، اور وہاں کے سارے لوگ، جتنے بھی لوگ مکہ میں بستے تھے، وہ اس کی بات مانتے تھے. جی تو 306 اور 379 عیسوی کے بیچ میں جتنے سال ہیں، اتنے سال کا عرصہ یہ اس کی سرداری کا عرصہ تھا. عمرو بن عامر بن لحی کا دور تھا یہ، جو خزاعی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. جی قبیلہ خزاعہ سے تھا یہ شخص، اور مکہ کا سردار بھی تھا، اور لوگوں میں نیک بھی سمجھا جاتا تھا. یعنی بہت نیک تھا یہ آدمی، نیکیوں میں آگے رہنا، ہمیشہ لوگ اس کی نیکیوں کے، اس کی اچھائیوں کے چرچے کرتے تھے. جی تو اسی وجہ سے لوگ اس کے فرما بردار بھی تھے. وہ بت پرست نہیں تھا، اس لیے پہلے تو وہ اچھا تھا، اپنی فطرت پر باقی تھا. برائی اس کے اندر کہاں سے آئی، وہ آگے ذکر کر رہے ہیں. تو یہاں پر ہمارے سامنے کیا چیز بتائی گئی؟ نوح علیہ السلام کے بعد شرک عام ہو چکا تھا، مکہ تو اس سے پاک تھا، لیکن یہ جو شخص تھا عمرو بن عامر بن لحی، یہ مکہ کا سردار تھا، قبیلہ خزاعہ سے اس کا تعلق تھا، اور بہت نیک تھا، اور بت پرست بھی نہیں تھا. تو لوگ اس کے فرما بردار بھی تھے، اس کی بات مانتے تھے. لیکن ایک واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ملک شام گیا. جی ابھی ہم اوپر پڑھے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد دنیا میں مختلف علاقوں میں شرک عام ہوا، تو عراق، شام، مصر وغیرہ اس میں ذکر کیا گیا. تو یہی ملک شام ہے جہاں پر شرک عام ہو چکا تھا. تو وہ ملک شام گیا ایک مرتبہ، جہاں شرک پہلے سے عام تھا. تو ملک شام جب یہ گیا تو وہاں اس نے بازار میں بت دیکھا. جب وہ بازار سے گزرا تو وہاں پر بازار میں ایک بت کو دیکھا. اس نے پوچھا لوگوں سے، ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون؟ تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا بت ہیں، یہ کیا مورتیاں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ ان کی عبادت کر رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو. تو اس نے لوگوں سے یہ دریافت کیا، ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون؟ قالوا له، تو انہوں نے اس کو جواب دیا، اس کے جواب میں کہا، هذه اصنام نعبدها، یہ تو بت ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ تو مورتیاں ہیں ہماری جن کی ہم عبادت کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں عبادت؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ لوگ، فَنَسْتَمْطِرُهَا فَتُمْطِرُنَا، ہم ان سے بارش طلب کرتے ہیں تو یہ ہم پر بارش برساتے ہیں. وَنَسْتَنْصُرُهَا فَتُنْصِرُنَا، اور ہم لوگ ان بتوں سے مدد طلب کرتے ہیں تو یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں.
نعوذ باللہ من ذالک، یعنی یہ شرک ان میں پہلے سے عام تھا کہ بتوں کی عبادت کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان سے بارش کا سوال کرنا، اس طرح کی برائیاں ان کے اندر تھی۔ اور وہ شخص عمرو بن عامر بن لوحی جب ملک شام گیا تو بتوں کو دیکھ کر اسے تعجب ہوا، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا، اور اس کے بارے میں جب اس نے پوچھا تو ان لوگوں نے اس طرح بتایا۔ جی، تو اب کیا ہوا؟ جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی، اور وہ سمجھنے لگا کہ یہ بت سچ میں مدد کرنے والے ہوں گے۔ تو وہاں سے حبل نامی بت لایا اور کعبہ کے سامنے نصب کیا۔ حبل، لات، عزا، منات، حبل، یہ سارے بتوں کے نام ہمیں تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور مکہ کے جو مشرکین تھے ان کے یعنی یہ بہت زیادہ پسندیدہ بت تھے، یعنی یہی سب سے بڑے مانے جاتے تھے بتوں میں، اور ان سے ہی زیادہ مدد طلب کی جاتی تھی۔ جس طرح قوم نوح میں تھے ود، یعوق، سعاں، نصر، جس طرح وہاں ان کے بت تھے، ویسے ہی مشرکین مکہ کے پاس لات، عزا، منات، حبل، یہ سارے ان کے بت تھے۔ تو انہی میں سے ایک بت یہ جو ہے اس کا نام ہے حبل۔ یہ حبل نامی بت جو تھا وہ یہی شخص لے کر آیا تھا، عمرو بن عامر بن لوحی۔ کہاں سے لے کر آیا تھا؟ ملک شام سے۔ وہاں دیکھا بازار میں تو لے لیا، اب لے کر آیا مکہ، اور آ کر کیا کیا؟ کعبہ کے سامنے نصب کر دیا، یعنی کعبہ کے سامنے ٹھہرا دیا، اس کو وہیں گاڑ دیا۔ اور پھر کیا کیا؟ اہل مکہ کو اس کی تعظیم کا حکم دیا۔ مکہ کے جو لوگ تھے سب کو حکم دیا کہ تم اس کی تعظیم کرو، اس کی عبادت کرو، اس بت کی۔ اب لوگ تو اس کے فرما بردار تھے، اب اس کی بات ماننے والے تھے، اور بہت نیک بھی تھا نا وہ آدمی۔ تو اس طرح لوگوں نے بلا شک و شبہ اس کی اس بات کو تسلیم کر لیا، کیونکہ وہ نیک ہے اور نیکی کا ہی حکم دے گا، یہ سوچ کر ان لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ اس طرح مکہ آل اسماعیل، آل اسماعیل یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، آل اسماعیل یعنی قریش کے ہاتھوں میں دوبارہ آنے سے قبل مکہ میں شرک پھیل گیا۔ جی، کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ، اس طرح مکہ آل اسماعیل یعنی قریش کے ہاتھوں میں دوبارہ آنے سے قبل مکہ میں شرک پھیل گیا، یعنی قریش جب صدارت اس کی سنبھالے، قریش قبیلہ کی سرداری مکہ پر جب آئی، اس سے پہلے یہ آدمی تھا عمرو بن عامر بن لوحی سردار، جو کہ قبیلہ قریش سے نہیں بلکہ قبیلہ خزاعہ سے تھا۔ تو اس کی سرداری میں اس کے وقت ہی شرک پھیل گیا، تو ظاہر سی بات ہے بعد میں آگے لوگوں میں شرک پھیلتا ہی گیا۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال قبل کا ہے۔ کون سا واقعہ؟ عمرو بن عامر بن لوحی نے جو بت ملک شام سے لا کر وہاں گڑا اور لوگوں کو شرک کی تعلیم دی، کرنے کا حکم دیا، یہ واقعہ جو ہوا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے 300 سال پہلے کا ہے۔ جی، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ جی، مکہ میں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ہم لوگ جان لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 300 سال قبل کا یہ واقعہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو جانیں گے۔ یہاں پر ایک یعنی گراف کی طرح بنایا گیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نسب نامے کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ جی،
تو اس میں 3 کیٹیگریز بنائے گئے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3۔ یہ 3 کیٹیگریز کس طرح کے ہیں؟ یہ سند کے اعتبار سے ہے، سند کے اعتبار سے، یعنی جو نام یہ ذکر کیے جاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ جی، پہلے فرسٹ دیکھیے آپ، محمد نام لکھا ہوا ہے، آدم علیہ السلام، اور سب سے لاسٹ میں دیکھیے نام لکھا ہوا ہے آدم علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک کے مکمل لوگ جو درمیان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آدم علیہ السلام کے، وہ سارے نام یہاں ذکر کیے گئے، لیکن اس کی 3 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک ہے، عدنان تک۔ یہ کیٹیگری صحیح احادیث سے ثابت ہے، یعنی احادیث جو مکمل محدثین کے جانچ اور پرکھ پر مکمل صحیح اور درست ثابت ہوئی، وہ اس میں نام عدنان تک ہی ہمیں ملتے ہیں۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے وہ اد سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک کی ہے۔ اد ایک شخص کا نام ہے، ان سے لے کر ابراہیم علیہ السلام تک یہ نام ہے۔ تو یہ جو کیٹیگری ہے دوسری، یہ کیٹیگری اکثر نام اس میں درست ہیں۔ جی، پورے نام صحیح نہیں ہے، صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ پہلی کیٹیگری میں کیا ہے، سب کے سب صحیح احادیث سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری میں زیادہ تر نام صحیح ہیں، یعنی اکثر نام صحیح ہیں اور کچھ غلط بھی ہے، کچھ احادیث ضعیف بھی ہے، درست نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری ہے آزر سے لے کر آدم علیہ السلام تک۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، ان سے لے کر آدم علیہ السلام تک، یہ تیسری کیٹیگری۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ احادیث، جن احادیث میں اس کا نام ذکر کیا گیا یا جو تاریخ بتاتی ہے یہ نام، یہ محدثین کی کیٹیگری میں صحیح ثابت نہیں ہوئے، لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ درست ہو سکتے ہیں، درست ہو سکتے ہیں کہہ رہے ہیں، یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس طرح اس کا مطلب، یعنی کنفرم نہیں ہے وہ۔ جی، تو اس طرح ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہو گئے۔ تو اس کو کلر بھی جو ہے الگ طرح سے کیا گیا، وہ دیکھیے آپ لوگ، کلر جو ہے الگ طرح سے کیا گیا۔ پہلی کیٹیگری کے لیے ڈارک کلر ہے، پھر سیکنڈ کیٹیگری کے لیے تھوڑا سا پھیکا، اور پھر تھرڈ کیٹیگری۔ تو یہ لوگ یہ چیزیں آپ سمجھ گئے کہ 3 کیٹیگری سے کس طرح یہاں پر نام ذکر کیے گئے۔ تو ایک مرتبہ ہم لوگ نام بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کس طرح ہے یہ، کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ جی، یہاں تک جو نام ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد عد بن امیسع بن سلامان بن عوس بن بوز بن تموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیض بن ابقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیض بن دیشان بن عیصر بن
افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوضہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم علیہم السلام. جی تو یہ سیکنڈ کیٹیگری کے نام. اس کے بعد ہے آزر بن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالق بن عابر بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشلخ بن ادریس بن یرد بن مہلائیل بن قینان بن انوشہ بن شیث بن آدم علیہ السلام. جی تو یہ تین کیٹیگری کے نام ہم لوگ پڑھ لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ تھا. تو آپ لوگ کیا کیجئے، اب اتنا تو یاد کرنا مشکل ہے، ظاہر سی بات ہے، اور یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ نام درست بھی نہیں ہے اور اکثر نام درست نہیں ہے. جو نام درست ہے اور بالکل یعنی صحیح سند سے ثابت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، اس کو آپ یاد کر لیجئے انشاءاللہ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک یہ جو ہے آپ یاد کیجئے انشاءاللہ. اور دوسرے پیج میں اس کے بعد آگے ہمیں وہی نام کے مطلب پھر سے بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک عدنان تک یہاں پر وہی بتایا گیا. تو آپ دیکھیے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان. جی تو یہ آپ کو یاد کرنا ہے، یہاں تک آپ کو یاد کرنا ہے. اگر سوال ہوگا امتحان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل نسب نامہ لکھیے تو آپ کو یہاں سے عدنان تک لکھنا ہے. جی اور اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں ان کا نام شیبہ تھا. اصل نام ان کا کیا تھا؟ شیبہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے. تو ہاشم جو ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا، عمرو. اور عبد مناف کا نام اصل میں مغیرہ تھا، مغیرہ. جی اس کے بعد یہاں کہہ رہے ہیں کہ فہر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10ویں دادا ہیں، یہ 10ویں نمبر پر. عبد المطلب پہلے ہیں، ہاشم، عبد مناف، قصی، کلاب، مرہ، کعب، لوئی، غالب، فہر. 10ویں دادا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. تو ان کا لقب قریش تھا. ان کا لقب کیا تھا؟ قریش. اور اسی سے قبیلہ قریش مشہور ہوا. قریش کا قبیلہ بعد میں چل کر یہی نام پڑ گیا. وہ اصل میں فہر جو تھے ان کا لقب تھا وہ. جی اس کے بعد 20ویں دادا کا نام بتا رہے ہیں، عدنان ہے. جی عدنان یہ جو صحیح سند کے ساتھ ہم تک جو عدنان تک نام پہنچے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 20ویں دادا ہیں، یعنی 20 نمبر پر یہ دادا بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو یہ مطلب چھوٹا سا اس کا خلاصہ ہے، یہ آپ لوگ یاد کر لیجیے انشاءاللہ. جی پھر اس کے بعد ہے جی یہاں پر ہیڈنگ کیا باندھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا تعارف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو زیادہ مشہور تھے، جن کا مطلب لوگوں میں اثر و رسوخ تھا،
مختصر سا ان لوگوں کا تعارف یہاں پر بتا رہے ہیں۔ تو قصی بن کلاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قریش کا پہلا شخص جو کعبہ کا متولی بنا، قریش قبیلے کا پہلا شخص یہ ہے، قصی بن کلاب یہ پہلے آدمی ہیں جو کعبہ کے متولی بنے۔ جی، جس نے قریش کو پھر سے مکہ میں جمع کیا، جو جرہم و خزاعہ کی جنگ کے بعد مکہ سے باہر چلے گئے تھے۔ جی، جیسا ہم پڑھے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جرہم اور خزاعہ ان دونوں میں جنگ ہوئی تھی۔ جی، تو اس کے بعد جرہم قبیلے کے لوگ چلے گئے تھے مکہ چھوڑ کر، ہار گئے تھے، مغلوب ہو گئے تھے اس وجہ سے۔ تو پھر ان کو مکہ میں جمع کرنے والے آدمی کون ہیں؟ قصی بن کلاب ہیں، جو کہ مکہ کے سب سے پہلے کعبہ کے متولی ٹھہرے۔ تو انہوں نے مکہ سے باہر جو لوگ چلے گئے تھے ان کو لا کر مکہ میں جمع کیا، جو کھجور، شہد اور کشمش کے ذریعے حاجیوں کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے آتے تو اب ظاہر سی بات ہے یہ متولی تھے کعبہ کے، تو حجاج کی خدمت بھی کرنی چاہیے۔ تو یہ کس طرح ان کی خدمت کرتے، ان کی مہمان نوازی کرتے؟ کھجور کے ذریعے، شہد کے ذریعے اور کشمش کے ذریعے یہ ان کی خدمت کرتے تھے۔ اور دار الندوہ کی بنیاد رکھنے والا قریش کا ایک بڑا سردار تھا۔ دار الندوہ یہ ایک کمیٹی کا نام ہے، اس کو آپ اچھی زبان میں پارلیمنٹ کہہ لیجئے۔ ایک پارلیمنٹ ہوا کرتا تھا ان کا بھی، جہاں پر سارے مسائل حل ہوتے تھے، مشورے کیے جاتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کیسے چلانا ہے کعبہ، مکہ وغیرہ ساری چیزیں، یہاں پر وہ چیزیں حل ہوتی تھی۔ تو اس جگہ کا نام کیا تھا؟ دار الندوہ، دار الندوہ۔ تو اس کی سنگ بنیاد، اس کو جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں وہ بھی کون ہیں؟ قصی بن کلاب ہیں۔ جی، تو کعبہ کے سب سے پہلے متولی بھی یہی ہیں، دار الندوہ کے بانی بھی یہی ہیں، اور انہوں نے حاجیوں کی میزبانی کی، اور کس طرح کی؟ شہد، کھجور، کشمش وغیرہ کے ذریعے۔ جی، اس کے بعد ہاشم کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ ہاشم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں، روٹی کے ٹکڑے گوشت اور شوربے میں بھگو کر حاجیوں کی میزبانی کرنے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ جی، جیسا ہم ابھی پڑھ لیے ہیں کہ ہاشم ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا، اصل نام ان کا عمرو تھا۔ تو ہاشم یہ کیا ہے؟ ان کا لقب ہے۔ جی، ہاشم ان کا لقب ہے، عمرو عین سے لکھتے ہیں، الف سے نہیں۔ تو ہاشم ان کا لقب یہ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ کیا کرتے تھے؟ روٹی کے ٹکڑے گوشت اور شوربے میں بھگاتے تھے، روٹی کو ٹکڑے کر کے شوربہ جو ہوتا، گوشت ہوتا، اس میں بھگو کر حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ جی، تو ان کا لقب اسی لیے ہاشم پڑا۔ یہ ان کی اور ایک صفت کیا تھی کہ موسم سرما میں یمن اور موسم گرما میں شام کی طرف سفر تجارت کی ابتدا کرنے والے شخص۔ جی، جس کا ذکر سورہ قریش میں ہے، سورہ قریش، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش میں ذکر کیا ہے نا کہ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کے لوگ موسم سرما اور گرما دونوں میں تجارت کے لیے سفر کرتے تھے۔ تو موسم سرما میں یمن کی طرف اور موسم گرما میں شام کی طرف تجارت کے لیے سفر کرنا، اس کی ابتدا بھی انہوں نے کی۔ کس نے؟ ہاشم نے کی۔ جی، ملک شام جاتے ہوئے مدینہ میں بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمرو سے نکاح کیا، اور پھر غزہ فلسطین گئے تو وہیں انتقال ہو گیا۔ جی، ہاشم تجارت کرتے کرتے جو
کئی سارے ممالک کا سفر کرتے تو مدینہ سے ان کا گزر ہوتا تھا. تو مدینہ میں ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا بنو نجار. کیا نام تھا اس کا؟ بنو نجار. تو بنو نجار قبیلے کی ایک عورت سلمہ بنت عمرو، ان سے آپ نے نکاح کر لیا. اور پھر ایک مرتبہ غزہ فلسطین گئے کسی غرض سے، تو وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا. جی. پھر اس کے نیچے اوپر سے ذکر کر رہے ہیں، تو پہلے قصے کے بارے میں بتایا، پھر ہاشم کے بارے میں. اب کہہ رہے ہیں عبد المطلب کے بارے میں. عبد المطلب یہ ہاشم کے انتقال کے بعد سلمہ بنت عمرو کے بطن سے پیدا ہوئے. جی. عبد المطلب کے والد ہاشم ہیں، تو آپ کی والدہ سلمہ بنت عمرو ہیں. سلمہ بنت عمرو کے پیٹ سے عبد المطلب پیدا ہوئے. 8 سال بعد ہاشم کے بھائی مطلب ہاشم کے بھائی مطلب اس بچے کو مکہ لا رہے تھے، تو مکہ والوں نے اس بچے کو غلام سمجھ کر عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام کہہ کر پکار دیا. تو کیا ہوا، بعد میں وہ اسی نام سے مشہور ہو گئے. جی. تو عبد المطلب یہ اصل میں کیا ہے، ان کا نام نہیں ہے. اصل نام ان کا کیا ہے؟ شیبہ. اصل نام ان کا شیبہ ہے. عبد المطلب یہ کیسے نام پڑا، اس کی وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں. نام پڑھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ 8 سال کے جب ہو گئے تو ہاشم کے بھائی مطلب تو عبد المطلب کے وہ کیا ہوں گے؟ چچا ہوں گے. چچا. تو چچا اپنے بھتیجے کو، ظاہر سی بات ہے ان کی امی مدینہ کی تھی، وہ تو وہیں رہتے تھے، تو چچا جو مدینہ جا کر اپنے بھتیجے کو واپس مکہ لے کر آ گئے. تو وہ 8 سال کے تھے، تو جب مکہ لے کر آئے تو لوگوں نے دور سے دیکھا، تو وہ 8 سال کے بچے کو مطلب کے ساتھ دیکھ کر کیا سمجھے کہ یہ اس کا غلام ہے. تو انہوں نے کیا کہہ دیا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام. عبد مانے غلام، جیسے عبداللہ کہتے ہیں ہم لوگ. عبداللہ اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. جی. تو لوگوں نے عبد المطلب کہہ دیا، یعنی مطلب کا غلام. جیسے ان لوگوں نے پکارا ویسے ہی اسی نام سے وہ مشہور ہو گئے. جی. اسی نام سے بعد میں ان کو لوگ بلانے لگے. اس کے بعد جی. اس کے بعد یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ زمزم کنویں کی کھدائی عبداللہ الذبیح. یعنی یہ صرف زمزم کے بارے میں یہ ایک لائن ہم لوگ پڑھ لیں گے، پھر عبداللہ ذبیح جو ہے وہ ان کے بارے میں آگے پڑھیں گے. عبداللہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد. عبد المطلب تک ہم لوگ جان لیے کہ عبد المطلب دادا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہاں تک تعارف، 3 داداؤں کا ہم نے مختصر تعارف دیکھ لیا. اب آپ کے والد صاحب کے بارے میں ہے، تو والد صاحب کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے زمزم کے کنویں کے بارے میں ایک بات یہاں پر بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے. زمزم کا کنواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 40 سال قبل حتیم میں مسلسل 4 دن عبد المطلب نے زمزم کا خواب دیکھا. خواب میں دکھائی گئی جگہ پر کھودا تو زمزم کا کنواں ظاہر ہوا. میں نے آپ لوگوں کو یہ بات پہلے بھی بتائی تھی، وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے 40 سال قبل جو ہے حتیم کے پاس، حتیم جو بتایا گیا آپ کو نقشے کے ساتھ کہ وہ اصل کعبہ ہی کی جگہ ہے، وہ عمارت بنائی نہیں گئی، ویسے ہی رکھ دیا گیا. تو حتیم میں جو نماز پڑھے گا تو وہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے ہی برابر ہے ویسے. تو حتیم میں مسلسل 4 دنوں تک عبد المطلب کو زمزم کا خواب آیا. جب وہ وہاں سو گئے تو مکمل 4 دن ان کو لگاتار خواب میں کیا بتایا گیا کہ وہاں جاؤ، کہ وہاں کھودو، کھدائی کرو تو وہاں سے زمزم کا کنواں نکلے گا. تو اس طرح انہوں نے جب خواب میں مسلسل یہ چیز دیکھی تو گئے اور کھدائی کی، تو حقیقت میں وہاں پر
کنواں نکلا. جی. جو کہ قبیلہ جرہم اور خزاعہ میں جو جنگ ہوئی تھی، تو جرہم والوں نے اس کنویں کو بند کر دیا تھا. آ، وہی کنواں، زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا تھا وہ. تو پھر اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ عبد المطلب سے ہوئی. جی. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگ انشاءاللہ یاد رکھیں گے، یا پھر یاد کرنے کے لیے آسانی طور پر اپنے آپ کو جس انداز میں سمجھ آئے پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں، اور اچھے سے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سیرت کے اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.